السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عالی جناب صدر ذی وقار، قابل احترام اساتذہ کرام اور مدارس اسلامی عربیہ کے میرے عزیز ساتھی اور دوستوں، آج کے اس مسابقہ نعت و تقاریر کی پربہار مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے پیام انسانیت سیرت نبوی کی روشنی میں. اسی تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا. محترم حضرات، ذرا ہم اور آپ اس زمانے کا تصور کریں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 531 سال تک کوئی نبی اور رسول اس دنیا میں تشریف نہ لائے. لوگ اللہ کی وحدانیت کو بھول گئے اور منمانی زندگی بسر کرنے لگے. دنیا میں ہر طرف قتل و غارت کی عام ہونے لگی. لوگ وحشوں کی طرح زندگی گزارنے لگے، حتیٰ کہ ہر طرح کی برائیاں اور خباثتیں ان لوگوں کے اندر پیوست ہو گئیں اور لوگ انتہائی درجے کے جاہل اور اجہل ہو گئے. انسانوں کو انسانیت سے کوئی وابستگی نہیں رہی. لوگ طرح طرح کی رسومات اور جاہلیت میں ملوث ہو گئے. انسانیت کا کلی طور پر جنازہ نکلنے لگا. ایک ہی مثال عرض کرتا ہوں جو پوری انسانیت کو پامال اور نیست و نابود کر دینے والی اور جہالت کی سب سے اعلیٰ ترین مثال ہے. وہ یہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو اسے منحوس اور شیطان کی بیٹی کا لقب دیا جاتا، حتیٰ کہ ان لڑکیوں اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا. ملک روم، ایران، چین، مصر اور پورے عرب میں لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا عام تھا. شراب نوشی، جوا، عورتوں کی عصمت دری کرنے کا عام عرف و رواج تھا. نکاح و طلاق کا کوئی قانون نہیں تھا. محترم حضرات، اسی جہالت اور درندگی کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین پر مبعوث فرمایا، جسے قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سارے عالم کے لیے رحمت اور پیام انسانیت بنا کر بھیجا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں انسانیت کے پیغام کو عام کیا اور تمام جہالت کی رسومات کو پامال اور نیست و نابود کر کے عورتوں اور لڑکیوں کو عزت و شرف سے مالا مال اور سرفراز کر دیا. اسی کہنے والے نے بھی کیا خوب کہا ہے، کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر کس کی بدولت ملی سے عزت و رفعت. محسن ہے وہ غمخوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اللہ کی وحدانیت کو عام کر کے اللہ کی کتاب جو قانون شریعت ہے اس کے احکامات کو نافذ کر دیا اور فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن اليهن كن له سترا من النار کہ بیٹی کا وجود تمہارے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب نہیں بنتا بلکہ اس کی تربیت اور پرورش تمہیں جنت کا مستحق بناتی ہے اور آتش جہنم کے سامنے دیوار بن کر حائل ہو جاتی ہے. محترم حضرات، یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک مثال جو پوری دنیا والوں کو انسانیت کا پیغام دیتی ہے. ایسی بہت سی مثال اور واقعات قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے. محترم حضرات، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کی سیرت طیبہ اور اخلاق و کردار کے تعلق سے تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ پورا قرآن ہی میرے آقا کی سیرت ہے اور قرآن نے اعلان کر دیا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، پوچھتے ہو میرے سرکار کی سیرت کیا ہے،
ارے عائشہ کہتی ہے قرآن اٹھا کر دیکھو، تمام جہالت کی رسومات کو اپنے پیروں تلے کچل کر رکھ دیا اور پوری دنیا والوں کو صراط مستقیم اور راہ راست پر گامزن کر کے سر بلند کر دیا اور فرمایا علی کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع، کہ یاد رکھو تمام جہالت کی رسومات میرے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ بوجھ کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم۔